اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس جہان ہست و بود میں، اس دار فانی میں، اس ہستی آب و گت میں جس فرد بشر نے بھی قدم رکھا تو ایک خواہش نے اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ جگہ بنائی کہ میں جو اس دنیا میں آ چکا ہوں کچھ بڑا کروں۔ اس بڑا کرنے کو علماء نے ہدف و مقصد تعبیر کیا۔ کوئی بھی انسان جب کسی ہدف و مقصد کا تعین کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے وسیلے، کسی ایسے راستے کی تلاش کروں جو میرے اس ہدف کو مکمل کرنے میں میرا ساتھ دے۔ یقیناً ہمارا موضوع بھی ہدف و مقصد کے متعلق ہی چل رہا تھا۔ اب مختلف طریقے سے ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، بہت سے عزیزان سوال کرتے ہیں کہ آیا ہدف مہم ہے یا وسیلہ کہ جس کے ذریعے ہم نے ہدف تک پہنچنا ہے وہ بھی مہم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہو جائے، کوئی الجھن ہو جائے تو کسی اور در پہ نہ جانا، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی زندگی کے اندر ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ جب ہم اس مسئلہ کو لے کر اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو سیرہ نبویہ سے ایک واقعہ جسے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے نقل کیا ہے، اور اس واقعے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آیا ہدف و مقصد مہم ہے، یعنی کہ وسیلہ جو بھی ہو میں نے اپنے ہدف کو پورا کرنا ہے، چاہے وسیلے میں، ذریعے میں، راستے میں مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنی پڑے، یا پھر نہیں اس کے برعکس ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، جیسے کہ رسول اللہ کو خدا نے فرمایا ادعو، یعنی تو بلا سب کو الی سبیل ربک، یعنی خدا کے راستے کی طرف بلانا رسول اللہ کا ہدف تھا۔ اب جب رسول اللہ نے بلایا تو اس واقعے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیسے رسول اللہ نے اپنے اس ہدف کی تکمیل کے لیے لمحہ بلمحہ احتیاط کی۔ اور یہ جو میں احتیاط کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ صرف اپنے سامعین کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ وہ تو وما ینطق عن الہوی کے مصداق ہیں، جب وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتے۔ اس واقعے میں جناب شہید مطہری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جناب ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت ہوئی ان کی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش تھے، پرمسرت تھے، لیکن ابھی حضرت ابراہیم 18 ماہ کے نہیں ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ کے اس فرزند کا انتقال ہوا تو رسول اللہ انتہائی غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور کتب میں رسول اللہ نے جو اس موقع پر نوحہ پڑھا وہ بھی موجود ہے، لیکن اس نوحہ کو بیان کرنا ہمارے اس گفتگو سے مربوط نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے اعراض کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند کا انتقال ہوا تو بالکل انہی ایام کے دوران سورج گرہن بھی لگ گیا، اور جیسا کہ دور جاہلیت میں شعور نہیں تھا، لوگ علم سے آگاہ نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سورج گرہن جیسے کہ نحوست کی علامت تھی،
غمی کی علامت تھی، دکھ کی علامت تھی، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو رسول اللہ کے دکھ سے مربوط کرنا شروع کر دیا۔ یقیناً ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے خدا عالم زیریں اور عالم بالا کو ایک کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے رسول کے لیے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاق، یعنی کہ انہی کے لیے میں نے جو کچھ بھی بنایا صرف انہی کی غرض سے بنایا۔ لیکن رسول اللہ کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا۔ اب رسول اللہ کے پاس جب یہ موقع پہنچا، اب مسلمان جو اس دور کے تھے انہوں نے اس بات سے غیر مسلموں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ رسول ہمارے سچے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کے لیے ان کے دکھ میں آسمان والوں کو بھی شریک کیا ہے۔ جب ایسا کیا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اب یہاں سے ہماری اصل بات، جو ہمارا مطلب ہے، جس کے لیے میں نے اس واقعے کا انتخاب کیا، اب اگر ہم جیسے، یعنی اگر میری سوچ ہوتی تو اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مشورہ مانتے، صرف مثال کی حد تک، تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ کیونکہ رسول کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھی، کیونکہ رسول نے دین کو پہنچانا تھا، دین لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ دین الہی جو احکام تھے انہیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا تھا۔ اب وہ تو آسان ہو رہے تھے، لوگ متوجہ ہو رہے تھے دین کی طرف۔ اب رسول کو یا تو چاہیے تھا کہ رسول خاموش ہو جاتے یا پھر تائید کر دیتے کہ واقعاً ایسا ہی ہے، لیکن کیوں رسول نے اس کا کیا لائحہ عمل اختیار کیا، یعنی ہمیں کس طرح تربیت کی؟ کیونکہ رسول اللہ ہمیں محکم دیکھنا چاہتے ہیں، مدلل دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی اگر ہدف کا انتخاب کرتے ہو تو اس کے لیے ایسا رستہ، ایسا وسیلہ تلاش کرو کہ جو محکم ہو، مدلل ہو، جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرا ہدف پورا ہو جائے، لیکن کسی ہدف کے دوام میں، کسی مقصد کے دوام میں وہ چیز جو سب سے مہم ہے وہ ہے اس کے محکم دلائل ہونا۔ اگر میرا رستہ پکا ہے تو میرا جو میں کامیابی حاصل کروں گا وہ دیر پا ہوگی، جلد ہی ختم نہیں ہوگی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مدعا پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ ان کا کام آسان ہو رہا تھا، دین کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ سورج گرہن ایک فطری عمل ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ سورج گرہن ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کا کسی غمی یا خوشی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا تعلق ایک فطری عمل ہے، اس کا میرے غم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب اس دور کے جو مسلمان تھے، یقیناً ہماری طرح، وہ بھی افسوس کیا، انہوں نے غم زدہ ہوئے کہ کیسے رسول نے اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس میں آسانی بھی پیدا ہو رہی تھی، کوئی قباحت بھی نہیں تھی، پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس کی نفی کی؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ جس فرد بشر کو اپنے پیغام میں، اپنے ہدف میں، اپنے وسیلے میں کسی قسم کا نقص نظر آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر سے کسی طرح اپنے ہدف کی تکمیل کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈوں، کوئی محکم رستہ ڈھونڈوں، حالانکہ وہ اگر اس طرح سورج گرہن کی مثال اگر لے لی جاتی تو یہ کوئی واضح دلیل نہیں تھی، یہ دین کے لیے، دین محمدی کے لیے، دین حقیقت کے لیے کوئی محکم دلیل ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ نے اس سے منع کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ ہمیشہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ہدف جسے تم نے انتخاب کیا ہے وہ دیر پا رہے، یعنی کہ مقصد تک پہنچ جاؤ، اور وہ ہدف و مقصد تمہاری دوام کا باعث بھی بنے، یہ نہیں ہے کہ آج میں اپنے مقصد تک پہنچ رہا ہوں، کل پھر میں زیرو پر ہوں۔ اگر اپنے مقصد کے اندر دوام چاہتے ہو تو یقیناً کوشش کرو کہ یہ دوام ایسی چیز کا ہو کہ جو محکم ہو، واضح ہو، مدلل ہو، تاکہ ہم اس چیز میں کسی کے محتاج نہ ہو پائیں۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ہدف و مقصد میں کامیاب اور کامران فرمائے، اور کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو ہمارے دوام کا باعث بنے، نہ کہ ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں، دوسری طرف بالکل زیریں سطح پہ چلا جاؤں۔ وما علینا الا